الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی۔ بس اگر کسی چیز کے اندر تمہیں کوئی تنازع یا اختلاف پیدا ہو جائے
تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، تحویل کے اعتبار سے۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، بیماریوں کو دور کر کے شفائیں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے اور ان کے حالات سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک کی ساری کائنات کا معبود برحق ہے، لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام مسلمان کے لیے قرآن کے اندر کون سے ایسے احکامات رکھے ہیں، کون سے ایسے اوامر اور کون سے ایسے نواہی ہیں جن کا جاننا ایک عام مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی تسلسل میں ہم سورہ نساء کا کئی مسائل کے حوالے سے احاطہ کر چکے اور اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ سورہ نساء نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کس قدر عورتوں سے متعلقہ احکامات ہیں، اس میں چاہے وراثت سے متعلقہ ہوں، اس سے حسن معاشرت سے متعلقہ ہوں، اس کے حقوق کی بات کی گئی ہو اور اس کی ازدواجی اور معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے اصول ذکر کیے گئے ہوں، تفصیلاً یا اجمالاً ان کا احاطہ کیا گیا۔ اس کے اندر اور ڈھیر سارے ایسے فوائد ہیں جو مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے، اور ان کے اندر ایک اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر کی ہے
وہ محرم رشتوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا انتہائی فقدان پایا جاتا ہے کہ محرم اور غیر محرم رشتے نہ بچوں کو بتائے جاتے ہیں نہ بچیوں کو۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی ماموں زاد، چاچو زاد، تایا زاد ہم بچی کو بڑا سیکیور فیل کر کے اور بڑا اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ کہیں کالج یا یونیورسٹی یا اسکول میں یا بازار میں بھیج بھی دیتے ہیں۔ اگر ماموں زاد، چاچو زاد، تایا زاد اگر آئے بھی ہیں گھر میں، ان کے سامنے بیٹھ کے گپ شپ کرنا، ان سے ہاتھ ملانا، تو یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لازمی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اصول ہے کہ جو مزاج ہمارا ہے شریعت اسی طرح کے احکامات دے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ انسان شریعت کے مطابق اپنا مزاج بنائے۔ مجھے اور آپ کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا، شریعت نہیں بدلتی۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب عجیب بات کرتے ہیں، معاشرے کے اندر اتنا پھیلا ہوا نظام اور اتنا سخت نظام پورے معاشرے کے ساتھ ٹکر لینے کے برابر ہے۔ ہاں تو یہ آپ سوچتے ہیں، اس سارے کے سارے معاشرے کے اندر اس معاملے کو پھیلانا بھی تو وہ ہمارے ہی قصور ہے، ہم ہی نے رواج دیا۔ ہماری بچی اگر 3 سال کی، 5 سال کی، 7 سال کی ہے تو ہم ہی اسے تربیت نہیں نہ کرتے۔ ماں اسے بٹھا کے نہیں کہتی کہ آپ 5 سال کے ہو گئے، وہ جو 5 سال کا ہے وہ آپ کے چاچو کا بیٹا ہے، آپ بچیوں کے ساتھ کھیلا کریں، بچوں کے ساتھ نہ کھیلا کریں۔ وہ جو حیا کا عنصر تھا وہ ایک ماں نے دینا تھا اور باپ نے اسے سپورٹ کرنا تھا۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ الٹا ہے، ماں بھی کہتی ہے خیر ہے، اور اگر کسی جگہ پر ماں شرعی نقطہ نگاہ سے بات کرنے کی بھی کرے تو باپ کہہ دیتا ہے خیر ہے، چاچو کے بیٹے ہیں۔ اب ان پہ بھی اگر پابندی لگائیں گے تو تعلقات بگڑیں گے۔ ہاں تو تعلقات اگر آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو ہمت ہے تو اللہ سے بگاڑ لیں۔ آپ لوگوں سے تعلقات اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، اور مفہوم مخالف یہ ہے کہ ہاں شریعت کو اگنور کر کے، شریعت کو ایک طرف رکھ کے آپ لوگوں سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ میرے جو ماموں زاد ہیں، چاچو زاد ہیں، یا میرے جو چاچو ہیں یا فلاں فلاں وہ خوش رہیں جی، جاتے ہیں جی، بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، بچیاں بھی بیٹھ کے بل بے کر، تو مزہ آتا ہے جی وہاں پہ رکنے میں، نسبتاً ان لوگوں کے جن کو نوجوان جاتے ہیں یا بچے جاتے ہیں ان کو الگ ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے، لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، وہاں پہ لازمی بات ہے کہ اگر مرد ہیں تو مردوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، اب مزاج اگر نہیں ہے تو مزہ تو نہیں آئے گا، صحیح بات ہے۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں لوگ جاتے بھی کم ہیں، بڑی مجبوری ہو تو کوئی جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بہت زیادہ پردے والے ہیں، ان کو دین کا بڑا ہیضہ ہوا ہے۔ تو دو ہی رستے ہیں، یا لوگوں کو خوش کر لیں، تعلقات مضبوط رکھیں، باتیں نہ سنیں، اپنی عزت اگر اس میں سمجھتے ہیں تو جیسے ہمارا معاشرہ ہے ہم بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے، یا پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور اس امید پر کہ میں اگر یہ معاملہ کر کے اپنے رشتہ داروں اور باقیوں کے ساتھ متھا تو لگا رہا ہوں، عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ جب آپ اس یقین اور اس امید کے ساتھ شریعت کے کسی ضابطے کے اوپر عمل کرتے ہیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہترین نتائج آپ کے سامنے رکھے گا۔ وہ نتائج عزت، تکریم، شرف کے اعتبار سے، تعلقات کے مضبوطی کے اعتبار سے، تعریف کے اعتبار سے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو سورہ نساء کے اندر باقاعدہ پورا ایک چیپٹر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کون سے رشتے محرم ہیں، کون سے غیر محرم ہیں، کن سے شادی کی جا سکتی ہے، کن سے شادی نہیں کی جا سکتی، کن کے سامنے آپ پردہ کریں گے، کن کے سامنے آپ پردہ نہ بھی کریں تو گزارا چلے گا۔ اب یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس امت کے لیے نازل کر دی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے
کہ کس کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے، کس کے ساتھ کم رکھنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کون سا محرم ہے اور کون سا غیر محرم ہے۔ حتیٰ کہ ہماری بچیوں کو محرم اور غیر محرم کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا، محرم کا کیا مطلب ہے اور غیر محرم کا کیا مطلب ہے۔ تو شریعت کا مزاج نہیں بدلے گا، شریعت کے سارے اصول انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں، عین مطابق ہیں، جو انسان کے لیول اور انسان کے شرف اور معیار اور عزت اور تکریم کے اعتبار سے اور معاشرے کے اندر امن کے اعتبار سے انتہائی کامل اور مکمل ہیں۔ اس سے بہترین اصول نہیں ہو سکتے۔ یہ مردوں کا یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مل بیٹھ کے بیٹھتے ہیں جی، ایک دوسرے میں دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس بات کا اندازہ لگانا ہو نا تو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کزنز ہیں، چاچو زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، سارے آپس میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپے مارتے ہیں، ہنستے ہیں، سلام بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ایسے لوگوں کو دیکھیں، انہی میں سے لڑکی کی شادی ہو جائے یا لڑکے کی شادی ہو جائے کسی اور کے ساتھ، اب یہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے، یہ بیوی اپنے مامو زاد یا چاچو زاد یا کسی اور کے ساتھ جس سے وہ معاشرے کے اندر بیٹھ کے گپے شپے مارتی تھی، جو رشتہ دار تھے، اس کے ساتھ اسی طرح ہنس کے باتیں کرے، اسی طرح بغل گیر ہونا چاہے یا اسی طرح سلام لینا چاہے، کیا یہ مرد کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ یہ اس سے پوچھیں، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، چاہے وہ اس کا چاچو زاد ہی ہو۔ یعنی چاچو زاد کے ساتھ لڑکی کا نکاح ہو گیا، مامو زاد کے ساتھ وہ سلام علیکم کرتی ہے، یہ چاچو زاد کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہے، یہ اس سے پوچھیں۔ اسے کہتے ہیں غیرت، اسے کہتے ہیں حیا۔ لیکن یہ تب آتی ہے جب وہ لڑکی آپ کے حرم میں آ گئی، آپ کے نکاح میں آ گئی، نہیں تو آپ کے نکاح میں نہیں تو آپ بھی کہیں گے اس میں کیا حرج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اصول رکھا ہے کہ آپ کے دل پر وہ چھری چلنے سے پہلے بتایا کہ یہ معاملات بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک انسان جو سلیم الفطرت ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ لہذا بچیوں کو بتانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے محرم کون ہوتا ہے، غیر محرم کون ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات کتنے کے رکھنے چاہیے، پردے کی کیا لمٹ ہے، ان کو گھر میں آنے کا، ہاں تو ٹھیک ہے آئیں، خوشیوں میں شریک ہوں، غمیوں میں شریک ہوں، آتے ہیں تو آپ پردے کا مناسب انتظام کر کے تو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی میں یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چیز تھی جو سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے رہ گئی تھی، میں نے کہا اس کی طرف اشارہ کر دیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد ایک بات یاد رکھیں، ان کا کوئی تعلق مذاق کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو کے بیان کرے عورتوں کے یہ حقوق ہیں، مردوں کے یہ حقوق ہیں، اور یہاں سے باہر نکلیں اور ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ مارے کہ مولوی ہے گلہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں۔ ذرا دماغ کو حاضر کر کے، آنکھیں کھول کے اور دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے بات کرنا، تلک حدود اللہ، میں نے یہ جو حقوق رکھے ہیں، چاہے وہ وراثت میں ہوں، چاہے معاشیات میں ہوں، چاہے وہ ایک انسان کی تکریم کے حوالے سے ہوں، چاہے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حساب سے یہ اللہ کی نشان زدہ حدیں ہیں۔ خبردار کوئی ایک انسان ان اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب بھی گیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے اپنی حدود کے پورے حساب سے ہمیں واقف کرے گا۔ اللہ کی حدود ہیں، باؤنڈری لائنز ہیں، خبردار جو قریب گئے تھے۔ ہمارے معاشرے کا مزاج ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن بہرحال ہمارا کام ہے، ہم تو کرتے رہیں گے، یہ تذکیر کے لیے نازل ہوا ہے۔ لہٰذا جو مومن ہوتا ہے وہ اس سے نصیحت پکڑتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، میں اس سے عمل کروں، ہاں یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی اسے کرنا، اور الحمدللہ مجھے کئی لوگوں کی کالیں آئیں یہ وراثت کے ٹاپک کے بعد، کر صاحب یہ معاملہ تھا، ہم اس طرح وراثت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا تھا، اب ہم وراثت کو کیسے، الحمدللہ اللہ کا شکر۔ تو تذکیر ہمیشہ قرآن سے مومن لیتا ہے، مومن ہمیشہ اس سے نصیحت پکڑتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اب پتہ چل گیا اب ایسے ہی کروں گا۔ لیکن جس انسان کو اس بات کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی، وہ پھر ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کہتے ہیں اے کیا مولوی یہ گلاں کرتے ہیں، مولوی کے اندر بیویاں نالینج کیتا کرو، مولوی کے اندر بندے نالینج کیتا کرو، عجیب سے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ المستعان۔
سورہ نساء کے اندر جو ایک اور عام قاعدہ جو عام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ انتہائی اہم ہے ہمارے معاشرے میں اور عام مسلمان کے لیے، علماء کے لیے نہیں، عامت الناس کے لیے اس قاعدہ کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ وہ قاعدہ ہے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تین ذاتیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حاکم وقت جو ہے، امیر جو ہے، اس کی اطاعت۔ اچھا، اطاعت کے بارے میں ایک اصول اپنے پلے باندھ لیں۔ بیٹے کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، بیوی کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، ماتحت کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ یہ سارے کے سارے ضابطے اور قاعدے جو شریعت نے کسی کے ماتحت رہ کے رہنے کے لیے کہے ہیں اور اطاعت کے لیے کہے ہیں، اس کے اندر ایک شرط ہے، اور وہ ہے انما الطاعۃ بالمعروف یا فی معروف، کہ اطاعت ہمیشہ دین کے مطابق اور دین کے ماتحت اصولوں کے تحت کی جائے گی، دین کے مخالف کسی کام میں اطاعت جائز ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ بیوی کو اگر خاوند کہتا ہے کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری رضامندی میں تمہاری اپنی رضامندی رکھی ہے اور تم مجھے راضی رکھو گی تو جنت میں جاؤ گی، لہٰذا وہ اسے کہتا ہے کہ میرے دوست آئیں اور بغیر نقاب اور حجاب کے انہیں چائے پیش کرو، کوئی اطاعت لازمی نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یاد رکھیں، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں یہ قطعاً جائز ہے۔ والدین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ شرک کریں، نہ کریں، یہ خالق کی نافرمانی۔ تو یہ ضابطہ یاد رکھیں۔ اولی الامر جو ہے، حاکم وقت بھی ہے، اس کی بھی اطاعت تب تک ہے جب تک وہ دین کے مطابق کہتا ہے، دین کے مطابق نہ کہے تو کوئی اطاعت جائز نہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، ایک سے زائد دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کی صرف دو شرطیں ہیں، نمبر ایک اخلاص، نمبر دو اتباع، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع۔ شریعت نے جو مزاج رکھا ہے کسی بھی نیک عمل کے پرکھنے کا، وہ ہے کہ انسان یہ عمل کرتا کیوں ہے، پھر کرتا کیسے ہے۔ اگر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق ہے تو ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات بھی پتہ چل، اس کے بھی ڈھیر سارے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کے ڈھیر سارے نقصانات بھی۔ لیکن اکثر و بیشتر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ پچھلے جمعے بھی، اس سے پچھلے بھی سوالات اکثر و بیشتر اسی نوعیت کے تھے۔ اگر آپ سمجھیں، علماء سے یا دین سے کئی لوگ بیزار نظر آتے ہیں صرف اختلافات کی وجہ سے۔ عام مسلمان کیا کرے؟ اللہ نے وہی بیان کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آپ نے دیکھا، آپ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ سینے پہ رفع الیدین کرتے ہیں، اونچی آمین کہتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، اچھا کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے سن لیا، سمجھ لیا۔ کسی وقت آپ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ پاؤں ملاتے ہیں تو وہ ٹھوکر مار کے پیچھے کر دیتے ہیں، آپ کو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے کیسے، نیچے باندھتے ہیں، ہاں تو ٹھیک۔ آپ آمین کہتے ہیں تو بعد میں آپ کو بٹھا لیتے ہیں، حضرت صاحب یہ کیا شور کر رہے ہیں آپ۔ رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں یہ کیا، آپ جیسے کہ مکھیاں مار رہے ہیں، 100 باتیں کرتے ہیں۔ مطلب کہ اختلاف ہے، مطلب کہ نماز کے دو طریقے، ہاں اختلاف ہو گیا جی، تو یا اللہ میں کیا کروں؟ تیرے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، ہاں بالکل۔ تو یا اللہ یہاں تو دو لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں اس طرح نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہتا ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، قرآن بھی ہے، حدیث بھی اللہ نے محفوظ رکھی ہے۔ جب بھی کسی معاملے کے اندر اختلاف پایا جائے گا، اسے اللہ اور اس کے رسول کے میزان کے اوپر تولو، اگر وہ پورا اترتا ہے تو فَبِهَا، اگر اس کے اوپر پورا نہیں اترتا تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکو، وہ شریعت نہیں ہے۔ فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے آسان ہے، یہاں بیٹھے پوچھے دلائل کیا ہیں، دلائل نے اچھا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا یہ شبہ ہے، یہ شبہ ہے، یہ شبہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں بیٹھے یہ چیز ایسے نہیں کرتے، یہ معاملات، یہ دلائل، یہ دلائل، مقارنہ کرنا آسان ہو جائے گا۔
تو کسوٹی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی بعض ساریہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبہ دیا، خطبہ دیتے رہے اور آپ علیہ السلام نے ایسی نصیحت کی، اتنی نصیحت کی، ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب، آپ کی باتیں سن کے صحابہ دھاڑے مار کے رونے لگے، دل ان کے ایسے تھے جیسے پھٹنے کو آ گئے۔ بیچ میں سے کسی نے کہا حضرت آج جو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کوئی جانے والا الوداع کہتا ہے، یہ اس طرح کی باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے سامنے فرمایا تم میں سے جو بھی بعد میں میرے جانے کے بعد جو بھی عمر پائے گا وہ دیکھے گا کہ ڈھیر سارے اختلاف ہیں امت کے اندر، لوگوں کے اندر بڑے اختلاف ہوں گے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا طریقہ تمہارے تک محفوظ ہوگا، دیکھنا کوئی بھی کام میں کیسے کرتا ہوں اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین مہدیین وہ عمل کیسے کرتے ہیں، اس کام کو، اس طریقے کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، زمانہ کچھ بھی کہے اسے نہیں چھوڑنا، یاد رکھنا اسے چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا رستہ ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو دین کے اندر ایک رواج ہے نا، کچھ بھی دین ہے، ہر چیز ہی دین ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو کوئی بھی انسان کہے یؤخذ و یرد، کوئی بھی ذہین سے ذہین، فتین سے فتین انسان کوئی بھی بات کرے اس کی بات قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، قابل رد بھی ہو سکتی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ اس کی قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، قابل رد بھی ہو سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر۔ امام مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں سوائے اس قبر والے کے ان کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، کوئی بات رد نہیں کی جائے گی۔ یہ واحد ہستی ہے کائنات کے اندر، کچھ بھی کہیں قبول کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، کیونکہ اللہ کی مرضی کے علاوہ شریعت کے کسی معاملے میں بات ہی نہیں کرتے۔ آپ کتنے معاملات میں نہیں دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف سے مجھے نہیں بتایا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے وہ احکامات آئے، آپ نے اس کی تشریح۔ اچھا، آپ کہیں گے اختلافات ہوتے کیوں؟ ہو جاتے ہیں اور ان اختلافات کا حد بھی نکلتا ہے۔ بعض دفعہ اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ اور بھی ڈھیر ساری وجوہات لکھی ہیں، صرف اور صرف میں موٹی موٹی تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ اختلاف ہونا بڑی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے اختلاف کیے، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ نے اختلاف کیے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے تھے، حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو آگ لگوا دی، جلا دیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بات پتہ چلی حضرت علی نے لوگوں کو جلوایا ہے، کہا اللہ اکبر، مجھے کبھی یہ پتہ چلتا یا میرے سامنے اس طرح کے مجرم لاتے میں ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو عذاب اللہ دے گا آگ والا، کوئی بھی انسان اس عذاب کو نہ دے، یعنی کبھی بھی کسی کو عذاب دو تو آگ کا عذاب نہ دینا، یہ اللہ حق رکھتا ہے کسی کو آگ میں چلانے کا۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے؟ حاشا وکلا، اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ جو عبداللہ بن عباس کو حدیث پتہ تھی، حضرت علی کو یہ حدیث پتہ، اور بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت علی کو جب عبداللہ بن عباس نے بتایا تو آپ بڑے شرمندہ ہوئے، کہا مجھے اس بات کا نہیں پتہ، یہ حدیث آپ نے سنی مجھے نہیں پتہ۔ ہاں بعض دفعہ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کو کسی حدیث کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کے قائل نہیں تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حج تمتع کیا گیا۔ بعد میں آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کے پوتے سالم سے کسی نے کہا حضرت صاحب تمتع، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حج تمتع کیا جا سکتا ہے اور افضل حج ہے فلاں فلاں، کہا آپ کے بابا جان تو اس کے قائل نہیں تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں شریعت اور دین میرے نبی محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، عمر بن خطاب پہ نازل نہیں ہوا، وہ کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہذا ثابت ہے، میرا باپ بھی کہے تو ثابت نہیں، تو بات ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جب بھی اختلاف ہو جائے تو فیصلہ آپ کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ کوئی بھی امام، کوئی بھی فقیہ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حدیث بیان کر رہے ہیں. آپ نے ایک حدیث پڑھائی, شاگرد کہتے ہیں حضرت اس کی مثال ایسے, آپ نے فوراً بات کہا یہ ابن اخی, او بھتیجے, اذا سمعت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث سنو, لا تضرب له مثلا, آگے سے یہ نہ کہا کرو مثال کے طور پہ ایسا ہو جائے. حضرت ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, مثالیں نہ دیا کرو, فوراً قبول کیا کرو. بات ختم ہو گئی, اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی, اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا اشکال ہے؟ جب آپ کو پتا ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا, اس کا حکم دیا, فیصلہ ہو گیا, لیکن آپ کا مزاج, آپ کی تلخی, آپ کا امام, آپ کی فقہ, آپ کا مزاج اور آپ کا کنبہ اور قبیلہ اور آپ کا مذہب اور آپ کا مسلک اجازت نہیں دیتا, تو ایسے مسلک اور مذہب کو میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے بلال کے معاملات آپ کو پتہ نہیں ہے. سالم کہتے ہیں بلال کو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب بھی وہ پوچھیں تو مسجد جانے دیا کرو. تو بلال نے کہا میں تو ضرور روکوں گا, وہ دور اور تھا, حضرت معاملات نہیں دیکھتے, اب لوگ کس کس طرح کے آ گئے ہیں, تو مسجد میں عورتیں جانے کے قابل ہیں. سالم کہتے ہیں اللہ کی قسم عبداللہ بن عمر نے جو برا بھلا بلال کو کہا, میں نے آج تک عبداللہ کے منہ سے وہ باتیں نہیں سنی. اور بعض کہتے ہیں مرتے دم تک عبداللہ بن عمر نے بلال سے بات نہیں کی, نے کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں, تم اپنی رائے پیش کر رہے ہو, نہیں اب حالات ایسے ہیں, میں نے اللہ کے نبی کی حدیث, تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر بات کرے؟ ہماری جرت ہو جاتی تو نہیں پتہ چلتا. ہاں دوسرا سبب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اختلافات ہوتا ہے فہم میں, کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے, لہٰذا اختلاف ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ بنو قریظہ, احزاب کے بعد بنو قریظہ کی طرف نکلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے جا کے بنو قریظہ میں نماز پڑھیں گے عصر کی. صحابہ نکل پڑے, رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کہ جلدی جلدی نکلو, بعض نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا تھا نماز پڑھے, کہیں جا کے لیٹ پہنچے اور عصر کی پڑھی. اختلاف ہو گیا نا, اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہو گیا اختلاف. تو آپ علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سنا, کہا فہم کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. تو اختلاف ہونا بڑی بات نہیں ہے. ہمارے لیے جو علماء کی بڑی بڑی خدمات ہیں, تمام کے تمام نتائج کو اسی طرح رکھ دیا ہے, یہ بات ہے آپ خود فیصلہ کر لیں. احادیث کے زیادہ قریب تر کون ہے, دلائل کے اعتبار سے صحیح کون ہے, تو آپ کم از کم اسے اختیار تو کریں. لیکن جب آپ کو بات پتہ چل جائے پھر آپ ہٹ در بھی کریں, تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اللہ کی قسم, اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم ہے, ایسا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ ان کے درمیان کسی بات پر فیصلہ کر دیں کہ میرا طریقہ میرا فیصلہ یہ ہے, اس کے بعد اس کے دل میں گھٹن اور چبھن ہو, ملال ہو, اس بات کو تسلیم نہ کرے. ایسا انسان بے ایمان ہے, مومن ہی نہیں. اسے تسلیم کرنا ہوگا. اس کے دادے پردادے, اس کے امام, اس کا پیو, اس کا کیا, وہ کیا کہتے ہیں, بات ہی ختم. آپ دیکھتے ہیں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات پر اختلاف ہوا نا, مغیرہ نے آ کے حضرت عمر سے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو. کذبت, جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فوت, تلوار پکڑی چلے گئے. کہ کون کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فات پا, اور مجمع لگ گیا اور کہا صحابہ پریشان ہیں اوپر سے. حضرت عمر کا یہ موقف اور اس طرح کی تلخی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے, آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی, آپ علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر خطبہ دیا, اور آپ رضی اللہ عنہ نے آیات پڑھی انک میت و انہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہوں گے, یہ بھی فوت ہو جائیں گے, آپ سے پہلے انبیاء آئے وہ بھی فوت ہوتے رہے. حضرت عمر کہتے ہیں ابوبکر کی ان آیات کو سن کے ایسے تھا جیسے یہ ابھی نازل ہو رہے ہیں. لیکن فیصلہ وہ جو حضرت عمر کا موقف تھا, وہ جو اختلاف تھا فوت ہوئے کہ نہیں, وہ کس کی عدالت میں گیا, اللہ کی عدالت میں. یا اللہ یہ فیصلہ کریں, کیونکہ آپ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ کی طرف لے کے آؤ. اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں قرآن کے اندر, حدیث میں لے کے آؤ اللہ کے رسول کیا فیصلہ کرتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کیا فیصلہ. تو عمر کہتے ہیں میں ایسا تھا جیسے ابھی آیات نازل ہو رہی ہیں, اور مجھے ان آیات کا پتہ نہیں تھا. حضرت عمر کا سینہ کھل گیا, اختلاف ختم ہو. اسی طرح آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد دفنانے کا جو معاملہ تھا, کہاں دفنایا جائے, بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں دفنایا جائے. صاحب نے کہا نہیں,
بعض کہتے ہیں باقی اصحاب کے ساتھ بقیع میں دفنایا جائے، کہا نہیں، تو کیا کہاں پہ ہوا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فیصلہ پیش کیا گیا، ہمیں کہاں دفنایا جائے؟ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا ہر نبی جس جگہ پہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر اسے دفنایا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جس چارپائی پر فوت ہوئے اسی جگہ پر آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو بنایا گیا۔ تو اختلاف حل ہو سکتے ہیں، کسوٹی صرف قرآن اور حدیث ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بات ہے وہ حق درمی جو آج تک ہم دل میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہاں سے بیٹھے ہوئے انسان مطلب، اور میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر اتنا تعصب ہے کہ کوئی انسان اگر اہل بیت کی شان بیان کرنا شروع کرے ہر سننے والا محسوس کرے گا شیعہ ہے، یہ نہیں دیکھے گا باتیں صحیح کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو بندہ ہے یہ ہمیشہ یہاں پہ بیٹھا رہا جہاں پہ کبھی اہل بیت کا تذکر ہی نہیں ہوا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، ہم نے اہل بیت کا تعلق صرف محرم کے ساتھ خاص ہے، مجھے بتائیں اس کے علاوہ پورا سال اہل حدیث مساجد کے اندر بھی اہل بیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی نہیں ہوتی، خاص عنوان ہے۔ اچھا ان کے مجالس میں چلے جائیں، آپ ابوبکر عمر عثمان اور علی کی بات کہیں گے دیکھا ناسبی انسان ہے، اتنا تعصب۔ ان کا بھی کوئی انسان جیسے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ان کے اپنوں کا کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا تھا، وجہ توحید، یعنی وہ بھی توحید بیان کرے تو اتنا تعصب ہے، بات نہیں دیکھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم اتنے گہرے کنویں میں ہیں اپنے کہ ہمیں کسی اور کی بات سننے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ کبھی تحقیق تو کر لیں، اس نے جو بات کی اس سے دلیل ہی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ نہیں تم یہ بات کر رہے ہو، اچھا تم توحید کی بات کرتے ہو تم وہابی ہو، اچھا تم اولیات کی بات کرتے ہو تم مشرک ہو، اہل بیت کی بات کرتے ہو نہیں تم شیعہ ہو، اچھا یہی سارے کے سارے لے کے بیٹھے ہو۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، دین ایسا نہیں۔ آپ کو جب بھی کسی معاملے کے اندر اختلاف نظر آئے گا آپ اسے اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں لے کے آئیں گے، قرآن و حدیث پر پیش کریں گے، یہ عام اصول ہے اور اس اصول کے تحت ہر انسان سے پوچھا جائے گا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اس کی تحقیق کی تھی؟ جی میں جس مسجد میں جاتا تھا وہاں تو نماز ایسے ہی پڑھتے تھے، ہاں تو کسی اور کے بارے میں سنا تھا لیکن وہ کچھ اور تھے، تو پوچھا کہ صحیح بات کیا ہے؟ یا کم از کم کسی نماز کے بارے میں جو آپ ہمیشہ پڑھتے رہے آپ نے خود تحقیق کی کہ اللہ کے نبی ایسے ہی پڑھتے تھے؟ حضرت صاحب یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام انسان کو پتہ ہونے چاہیے اور یہ آپ کے ذمے ہے یہ اصول۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول یہ فیصلہ کریں گے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ لہٰذا اس اصول کو پلے باندھ لیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اور دین کتنا سادہ سمپل اور سیدھا ہے اور عام فہم ہے، آپ سارے جھمیلوں سے نکل جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر، لیکن وہ چھوٹی سی بات ہمارے ذہن میں ایسی رسک کر دی جاتی ہے کہ ہم تقریباً دین کے سارے معاملات سے ناآشنا ہو جاتے ہیں، اور ایسے معاملات میں ایک عام سا اصول جو دین کے اندر داخل کیا گیا اور دین کے اندر کئی ایک بدعات اور خرافات کی وجہ بنا، وہ کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ منع دکھائیں، شریعت اس کی مذمت نہیں کرتی۔ ایک اصول یاد رکھیں، صرف ایک اصول پلے باندھ، ہر وہ کام جو عبادت ہے اللہ کا تقرب کرنے کا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، محبت کے لیے، مودت کے لیے، ثواب کے لیے آپ کریں گے، اس میں کرنے کی دلیل ہوگی،
منع کی دلیل نہیں ہوگی، یاد رکھیں، کرنے کی دلیل ہوگی، کیونکہ الاصل فی العبادات المنع، یہ عبادات توقیفی ہوا کرتی ہیں، آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کیا پتا کہ کیسے عبادت کرنی، آپ چاہے تو الٹا لٹک جائیں تو عبادت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں بتاؤں گا کیسے عبادت کرنی، کیسے کرنی ہے اللہ، قبلے کی طرف تو نے منہ کرنا ہے، ہاں پھر کیا کرنا ہے، پھر تو نے اللہ اکبر کرنا ہے، پھر تو نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر تو نے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، پھر تو نے رکوع کرنا ہے، اس کے اندر یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، پھر تو نے اٹھنا ہے، پھر تو نے سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سلام ہے، یہ عبادت ہے، ہر کام کر کے اللہ کے نبی نے بتایا، ایسا نہیں کہا جیسے مرضی عبادت کرتے نا، جو بھی چیز آپ کو ثواب کے لیے کی جائے گی، آپ کہیں گے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بھی ثواب کا کام ایسا نہیں جس کی طرف امت کی رہنمائی نہ کی ہو، مجھے بتائیں یہ ثواب کا کام اللہ کے نبی نے کیسے کیا؟ سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، سارے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں گے حضرت منع تو نہیں کیا، تو منع ڈھیر ساری چیزوں سے نہیں کیا، لہٰذا یہ اصول نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج کے ہی خلاف ہے کہ آپ کہیں منع نہیں ہے، کیا لہٰذا اللہ کے نبی اس چیز سے بھی خاموش ہیں لہٰذا کرتے جائیں، اس سے بھی خاموش ہیں کرتے جائیں، نہیں نہیں نہیں، عبادات میں یہ اصول نہیں ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تک کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا تب تک آپ عبادات میں وہ کام نہیں کریں گے، اور جس طرح جو کام کیا ہے وہی کام کریں گے، یہ فیصلہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔